نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے معزز سامعین۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے لے کے اور 139 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کروں گا۔ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے وعدہ کیا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیمی خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر وہ منہ موڑیں تو وہ صریح اختلافات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفالت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم میں سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اور اگر وہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ بہتان ہوا، اور اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت نہ عیسائیت۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: انبیاء کی جماعت اولاد ہیں، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے، ان کا دین ایک ہی ہے۔ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء صالحین گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہی کو ملے گا، تمہیں نہیں۔ تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے، اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہیں، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان سے کہو، ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے، جو حنیف تھا، یعنی اللہ واحد کا پرستار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا، اور وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔ اب یہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، جس سے یہودیت، عیسائیت
اور سنویت دو خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ اقدار و تصورات آئے ہیں، اس سے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اگلی آیات میں ایمان کا معیار بتلایا جا رہا ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملایا نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا۔ یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ یہ تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں۔ دوسرے، قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مذکورہ طریقے پر عمل لائے تھے، اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفالت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملے پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے اخلاص و نیاز بندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اسی کے امر کا اتباع اور زواج و اجر سے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں تمہارا بھی ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہم تو اسی کے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں۔ جزاک اللہ۔ جو میں نے پڑھا ہے اس کو ضرور سنیں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو اس سے صدقہ جاریہ ملے، اور اس سے جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔